للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز لائق صد تکریم برادر عزیز حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، حضرت مولانا مفتی خالد ایوب صاحب، حضرت علامہ انصار القادری صاحب اور دارالعلوم اہل سنت نوری سنی سینٹر کے صدر مدرس برادر عزیز حضرت مولانا عرفان برکاتی صاحب، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے،
اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت نوری سنی سینٹر کے دستار حفظ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں دارالعلوم کے جملہ ارکان اور تمام اس کے اساتذہ، بالخصوص صدر مدرس حضرت مولانا عرفان برکاتی صاحب کو اور جملہ تعاون کرنے والے خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے، اور اہل سنت کے جملہ مدارس جو دنیا بھر میں جاری و ساری ہے، اللہ سب کو حوادث روزگار سے محفوظ فرمائے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ کالے اور گورے کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے وہ غریب اور امیر کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے وہ شرق اور غرب کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے اور زبانوں کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے وہ سیٹ اور مزدور کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے وہ گویا کہ عربی اور عجمی کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے وہ برادری، خطے اور قبیلے کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں جو تفریق ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہے۔ لیکن تنہا اسلام وہ مذہب ہے جو کالے اور گورے میں فرق نہیں کرتا، عربی اور عجمی میں فرق نہیں کرتا، سیٹ اور مزدور میں فرق نہیں کرتا، آقا اور غلام میں فرق نہیں کرتا، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب علم کی بات آتی ہے تو قرآن مقدس علم جس کے پاس نہیں ہے اس کو چھوٹا بتا کر علم والے کو بڑا بتاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیجئے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں کا مرتبہ برابر نہیں، دونوں کا مقام برابر نہیں۔ اللہ اکبر، علم والوں کے مرتبے اوپر ہیں، اور علم والوں کا مرتبہ صرف دنیا میں اوپر نہیں ہے، بلکہ علم والوں کا مرتبہ
مرتبہ آخرت میں بھی بلند ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن اچھی طرح یاد رکھو، ہم علوم کے اندر تفریق نہیں کرتے، اس لیے کہ سارے علوم کا سرچشمہ قرآن مقدس ہے۔ جغرافی کے علوم بھی قرآن مقدس سے نکلتے ہیں، سائنسی علوم بھی قرآن مقدس سے نکلتے ہیں، جتنے علوم ہیں ان سب کا سرچشمہ قرآن مقدس ہے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھو، علم دین کی جو عظمت ہے، علم دین کی جو برکت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تھوڑی سی گھڑی کے اندر، رات کی مختصر سی گھڑی کے اندر علم دین کا سیکھنا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ نفل عبادت جو بندہ رات بھر کرے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب تھوڑے سے وقت میں علم دین حاصل کرنے والے کو ملتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ہر عبادت سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم نازل فرمایا، یا جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ اقرا ہی تو تھی۔ محبوب کو کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھیے۔ اللہ اکبر، عالم ما کانا وما یکون پر پہلی آیہ کریمہ اقرا کے حوالے سے نازل کر کے پوری قوم کو پیغام دیا جا رہا ہے، پوری انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تک پڑھتے رہو گے اس وقت تک آگے بڑھتے رہو گے، اور پڑھنا چھوڑ دو گے تو تمہارا سیل رواں رک جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر علوم حاصل کرنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے علم دین، اس لیے کہ علم دین ہماری بنیاد ہے، علم دین ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھے بغیر اگر انسان سجدہ بھی کرے تو سجدہ اس کو کام نہیں دے گا، اس لیے کہ سجدے میں ناک کتنی زمین پہ ٹکنی چاہیے یہ علم دین کے بغیر آپ نہیں متعین کر سکتے، پیشانی زمین پہ کس طرح لگنی چاہیے یہ علم دین سیکھے بغیر آپ متعین نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت وقت یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ موسم سرد ہو چکا ہے اور بہت رات بھی ہو چکی ہے، اس لیے میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، بہت دیر تک کی آپ کو آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ بس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے خود بھی علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم دین سے آراستہ کرو، اس لیے کہ آج ہمارے جوان 30 35 سال کے ہو گئے، انہیں غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا، ہماری بیٹیوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، آج لوگوں کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو دولت آنے کے بعد لوگ سب سے پہلے جس کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، لوگوں کی کیفیت یہ ہے، ہر بچہ ہر انسان آج فیشن بن چکا ہے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ہم اپنے بچے کو سائنس پڑھائیں گے، اپنے بچے کو جغرافی پڑھائیں گے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے تو وہ علم دین نہیں پڑھاتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کالج اور اسکول پڑھنے کے بعد، صرف کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچے الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بے دینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اکبر نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ فرعون کا مقصد تھا بے دینی کو بنی اسرائیل میں فروغ دینا، فرعون کا مقصد تھا بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فکر مسلط کرنا چاہتا تھا، اس اعتبار سے کہ جب ان کے یہاں لڑکے جوان نہیں ہوں گے تو ان کے یہاں غربت بڑھے گی، ان کے یہاں بھکمری بڑھے گی، ان کے یہاں فاقہ کشی بڑھے گی، اور جو قوم غریب ہو جاتی ہے اس کا ایمان چھیننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ غلام بنانے کے لیے اپنے
اپنی فکر کو مسلط کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ان کو غلام بنانا چاہا. لیکن اللہ اکبر، بڑا مفکر شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر اس جو مشن وہ لے کر چلا تھا، جو منصوبہ وہ لے کر کے چلا تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہونا ہی چاہتا تھا تو وہ بچوں کے قتل سے بدنام کیوں ہوتا؟ اگر وہ کالج کی بنیاد رکھ دیتا اور ان کو زندہ بھی رکھتا تو وہ جیتے جی بھی اس کے غلام بن جاتے، اس کی فکر کو قبول کر لیتے. اس لیے کہ کالج کے اندر اللہ اکبر اپنی فکر مسلط کی جاتی ہے، اپنے نظریات پڑھائے جاتے ہیں، اپنی فکر کے مطابق ڈھالا جاتا ہے. نہیں دیکھتے کہ بنی اسرائیل کے بیٹے قتل ہونے کے باوجود بھی جو ذلت ان کو نہیں ملی، اس سے زیادہ ذلت ہمارے بیٹوں کی موجودگی میں ہمیں مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کالج کے ذریعے سے باطل ادیان والے اپنی فکر مسلط کر رہے ہیں. کیا نہیں دیکھتے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ کھڑے ہو کر کے راستوں پہ پیشاب کرتے ہیں؟ یہ ان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں، یہ ان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو ماں باپ مزدوری کر کے، جو ماں باپ رات و دن ایک کر کے، جو ماں باپ پسینے کی گاڑی کمائی سے اپنے بیٹے کو ڈگری دلواتے ہیں، جب ڈگری پا کر کے بیٹا گھر آتا ہے تو ان بوڑھے باپ کو، اس بوڑھے باپ کو باپ کہنے میں شرماتا ہے، اس ماں کو ماں کہنے میں شرماتا ہے. بلکہ کبھی اللہ اکبر تعلیم یافتہ لڑکے جمع ہو جائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہ ماں سامنے آ جائے تو وہ اپنی ماں کا تعارف کروانے میں شرماتا ہے. اس کو ماں کیسے کہوں جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں؟ اس لیے کہ مغربی سوچ مسلط ہو چکی ہے، مغربی فکر مسلط ہو چکی ہے. اس کی بجائے اگر اس کو علم دین بھی ساتھ ساتھ دیا جاتا تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے پر ماں کا تعارف کرانے میں نہیں شرماتا، بلکہ اس کے دل پر اسلام کی زنجیریں غالب آ جاتی اور وہ سوچتا کپڑے پھٹے ہیں تو کیا ہوا، اسی قدموں کے نیچے میری جنت ہے، اور وہ بے تکلف تعارف کراتا. میرے پیارے آقا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل کالج فکر بدلتی ہے، ادارے فکر بدلتے ہیں، ادارے سوچ بدلتے ہیں. اسی لیے اکبر کہہ رہا ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کالجز نے ہمارے بچوں کی فکر کو بدلا، ہمارے بچوں کے ذہن کو بدلا، اور یہی انگریزوں کی سوچ تھی. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا بطل جلیل ہے جس کے وجود کے رہتے ہوئے انگریزوں نے کبھی اپنے ہندوستان پہ حکومت کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا. اسی کو دنیا ٹیپو فتح علی سلطان کہتی ہے. میں اس پر گفتگو ابھی زیادہ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں. جس دن فتح علی کی شہادت ہوئی تھی اس دن ایک انگریز نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ایسا بہادر رخصت ہوا، ایسا بہادر بطل جلیل چلا گیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں انگریزوں نے پھر کیا کیا؟ اس کے جو بیٹے تھے، ٹیپو فتح علی کے جو بیٹے تھے، ان کو قتل نہیں کیا. آ گئی نا اکبر کی بات؟ ان کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ شیر کے بچے شیر ہوتے. اگر فتح علی شیر تھا اور بالکل شیر تھا تو اس کے بچوں کو بھی قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے قتل تو نہیں کیا مگر ان کو ہندوستان میں رہنے بھی نہیں دیا. ان بچوں کو اٹھا کر انگلستان لے گئے اور ان کی تربیت خود کی، ان کی پرورش خود کی. اس لیے کہ اب ٹیپو فتح علی کا وہ ہندوستانی ذہن، ملک کی محبت، ملت کی غیرت، مذہب کی غیرت، امت کا درد پھر ان کے سینے کے اندر پیدا نہ ہونے پائے. اولاد تو فتح علی کی ہو
مگر ذہن و دماغ ہمارا کام کر رہا ہو. اس لیے اب ان کی تربیت پھر ہندوستانی طرز پر نہ ہونے پائے, اسلام کے مطابق نہ ہونے پائے. وہ اٹھا کر کے لے گئے, نتیجہ یہ ہوا اولاد تو فتح علی کی رہی مگر فتح کا جذبہ دل سے نکل گیا, اور آج تک کہ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. پتا چلا کہ ذہن و فکر پر افکار کس قدر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ہم انگریزی پڑھانے کے مخالف نہیں, ہم ڈگریاں دلوانے کے مخالف نہیں, اور سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے تو یہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہمارے امیر کی فکر ہے حالات کو کوسنے کی بجائے حالات کو مذہب کے دھارے کے مطابق موڑ دیا کرو. لوگ اسکولوں کو کوستے رہے, ہمارے قائد نے پورے ملک میں چھوٹے سے عرصے میں 15 انگلش اسکول کا قیام کر دیا ہے, جس کا نتیجہ جے پور کی شکل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے, اور پورے ملک کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی انگلش میڈیم اسکول قائم ہو رہے ہیں, جس میں تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دی جاتی ہے. الحمدللہ میں بھی مالیگاؤں کے ایک انگلش اسکول کا خادم ہوں بے فضل ہی تعالی, اور میں بھی وہاں پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے, جس کو لوگ چیئرمین کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تو اس قابل نہیں سمجھتے, لیکن ایک خادم کی حیثیت سے ہم کام کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, انگلش پڑھوانے والوں, ڈاکٹر بنوانے والوں, انجینئر بنوانے والوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ سب کچھ بنے لیکن وہ مسلمان رہے, اس لیے کہ یاد رکھنا اولاد بادشاہ بن جائے تو تمہارے لیے یہ تمغہ, یہ تمہارے لیے کامیابی کا تمغہ نہیں ہے, نجات کا تمغہ نہیں ہے, جب تک کہ وہ دیندار نہ ہو جائے. دیکھو انبیاء کی فکر کیا ہے, انبیاء کی سوچ کیا ہے. جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے, ننھی سی عمر تھی, لیکن جب ملاقات کا وقت آیا تو تقریباً آدھی صدی گزر گئی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جناب یوسف کے لیے پیار کتنا تھا, محبت کتنی تھی, الفت کتنی تھی. آدھی صدی تک پورا دن روتے رہے, پوری رات روتے رہے. رونے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال قائم کی ہے. روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی ہے, روتے روتے آنکھوں کی بظاہر روشنی کم ہو گئی ہے, لیکن اللہ اکبر 50 سال تک کے جس بیٹے کی محبت میں آنسو بہائے, 50 سال تک کے جس بیٹے کی محبت میں روتے رہے, جب حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا باپ کے پاس دوڑا آیا اور کہتا ہے ابا جان, آپ کا بیٹا یوسف جس کے لیے 50 سال سے آپ آنسو بہا رہے تھے وہ ہمیں مصر میں مل گیا, اور مبارک ہو وہ بادشاہ ہے مصر کا. حضرت یعقوب نے اتنا سننے کے بعد فرمایا او بادشاہ کی خبر دینے والے چپ رہے, پہلے یہ بتا کہ وہ میرے مذہب پر ہے یا مذہب سے پھر گیا ہے. اولاد کا بادشاہ ہونا میرے لیے اعزاز نہیں ہے, اولاد کا بادشاہ ہونا میرے لیے تمغہ نہیں ہے, بتا میرے مذہب پر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ پھاکا کشی کرتا ہے اور میرے مذہب پر ہے تو وہ بیٹا میرے لیے ترہ امتیاز ہے اور بادشاہ ہے, میرے مذہب پر نہیں ہے وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. جب بیٹے نے کہا کہ بادشاہ بھی ہے اور آپ کے مذہب پر ہے تو اس وقت آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا. پتا چلا کہ بیٹا کچھ بھی بن جائے جب تک آپ کے مذہب پر نہ ہو, آپ کے مسلک پر نہ ہو, اس وقت تک وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے غرور کرنے والوں, وکیل اور جج بنا کے غرور کرنے والوں, قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے بیٹے کی ڈگری کیا تھی, قیامت میں یہ پوچھا جائے گا تو نے بیٹے کا ایمان بچایا یا نہیں بچایا. اس لیے اپنی اولاد کو پہلے مسلمان بناؤ,
اپنی اولاد کو پہلے مومن بناؤ. اللہ اکبر. یہی جناب یعقوب علیہ السلام ہے. قرآن ان کے وصال کی منظر کشی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یاد کرو جب جناب یعقوب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو پوتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو. دولت کی فکر نہیں, مکان کی فکر نہیں, لوگوں کو مکان دکان کی فکر ہے. ارے اللہ وہ ہے جو قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیتا ہے. جب اس کا خزانہ نہ رہا تو تیرا خزانہ کیا رہے گا, اور اگر رہا بھی تو تو لے کر کتنا جائے گا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کتنا بھی کماؤ گے کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے, کفن کے سوا. اور اعمال اچھے ہوئے تو ٹھیک ہے, ورنہ کفن بھی سڑ جائے گا, کفن بھی بوجھ لگنے لگے گا. اعمال اچھے نہ ہو تو کفن بھی بوجھ بن جاتا ہے, اور اعمال اچھے ہو تو پھر خدا جنت کا لباس عطا کرتا ہے. اعمال اچھے کرو. کیا دولت کے اوپر غرور کرتے ہو, کیا خوبصورتی پہ ناز کرتے ہو. آج تو کریم طبقے کی رٹ لگی. کیا کریم طبقہ ہے, کیا وی آئی پیز ہے آپ کے پاس. اللہ کی عزت کی قسم مومن سے بڑا دنیا میں کوئی وی آئی پی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن جس کے سر پہ یا ایھا الذین آمنوا کے لقب کا خطاب عطا کرے اس سے بڑھ کر کے کوئی وی آئی پی ہو نہیں سکتا. ہم سے بڑھ کر عزت دار کون ہے, ہم سے بڑھ کر وقار والا کون ہے. اور اگر واضح کرے تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسولوں کے لیے ہے, اور نبی کے غلاموں کے لیے. ہمارے پاس وہ عزت اور وہ وی آئی پی ڈگری ہمارے پاس ہے کہ میرے امام نے کہا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہے, دین سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. ڈگریوں پہ اترانے والوں سارے سرٹیفکیٹ پڑے رہ جائیں گے, یہ دین کی ڈگری قبر تک جائے گی. امام کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہے. ساری ڈگری کی فکر ہر ڈگری ادارے دیتے ہیں, ہر ڈگری ادارے دیتے ہیں. دین داری کی ڈگری گنبد خضرا سے ملتے. اس ڈگری کی فکر کرو. یہ ڈگری ہے تو ساری ڈگریاں ہیں. اس ڈگری کی وجہ سے ساری ڈگریوں کی اہمیت ہے. تھوڑی سی دولت آئی تو دینداروں سے نفرت ہوتی. کیا پڑھائیں مولانا اور کیا لکھائیں اور یہ کیا کریں اور دین کیا پڑھ. کیا ملتا ہے دین پڑھانے؟ دین پڑھنے سے اللہ ملتا ہے. دین پڑھنے سے لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک تو ہم بادشاہ تھے آج فقیر کیوں ہو گئے. ہم کہتے ہیں جب تک دین سے وابستہ تھے تو بادشاہ تھے. آج مالدار بھیجتا نہیں ہے نا پڑھنے کے لیے. غریب بچوں کے ساتھ میں کیا بھیجوں گا. غریبوں سے نفرت کرنے والے تجھے کیا پتا. کالج بھیجتا ہے تو ممکن ہے بس میں بیٹھ کر تیرا بیٹا جاتا ہوگا. قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے تو فرشتوں کے پر پہ چل کے آتا ہے. اس سے بڑا مقام بھی کوئی ہے. ہمیں دین کی طرف, دین کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا. اقبال جیسے مفکر نے جو تعلیمی نظریہ پیش کیا نا, جرمنی کی خاک چھان کر اقبال نے کہا
دین کے سوا کچھ نہیں۔ اقبال کہتے ہیں دین اس لیے کہ ہم نے جوانوں کو دنیا پڑھا کر انہیں چلتا پھرتا مردہ بنا دیا۔ اقبال کے خطبات اٹھا کر پڑھی، اقبال کہتے ہیں ہم نے دین کے بغیر دنیا پڑھا کر چلتا پھرتا لاشا بنا دیا۔ لاشیں ہیں، کڈنی چور کون ہے؟ کون لوگ مریضوں کے ساتھ صرف اپنے دھندے کے لیے ان کی جانوں سے کھلواڑ کرتے ہیں؟ وہ کوئی انگوٹھے چھاپ لوگ ہیں؟ آسمانوں سے بم برسانے والے کون ہیں؟ کوئی انگوٹھے چھاپ لوگ ہیں؟ یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں جن کے پاس دنیاوی ڈگریاں تو ہے لیکن علم دین نہیں ہے۔ ہمیں پہلے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارا ماضی بعید بھی دیکھیں، ماضی قریب بھی دیکھیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلا مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ جسے دنیا تیمور کہتی ہے۔ تیمور کے کردار سے مجھے کوئی بحث نہیں، لیکن تیمور کی زندگی پر سارے مورخین متفق ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے باپ نے اس کو حافظ قرآن بنایا، اور تیمور کا انٹرویو لیتے ہوئے اس کے کسی معتمد نے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غسل جنابت سورج نکلنے کے بعد نہیں کیا، ہمیشہ میں نے غسل جنابت سورج نکلنے سے پہلے کیا، اور یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج تو تھوڑی سی دولت بھی ہے، بلکہ اب تو دولت بھی کی کیا بات ہے، اب تو 12 1 بجے تک کے ویسے ہی پڑے رہتے، ناپاک پڑے، علم نہیں ہے نا۔ انہیں نہیں پتا کہ جس گھر میں جنبی ہوگا، کتا ہوگا اور تصویر ہوگی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے ہی نہ آئیں گے تو آپ کی روزی میں برکت کیسے ہو؟ آپ روزی کی برکت کے لیے بے چین ہیں، لیکن روزی کی برکت تو رحمت کے فرشتوں کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی۔ میرے برادر بڑے بھائی سید محمد قادری صاحب جیلانی نے مجھ سے حکم فرمایا کہ تھوڑا سا اس پر بھی توجہ دلائیں کہ مالدار اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے تو بادشاہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا۔ دیکھو تیمور خود حافظ قرآن تھے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مغلیہ خاندان کے اندر اچھے بھی آئے برے بھی آئے، مجھے ان کے کردار سے بحث نہیں، میں ان کی علمی ذوق کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ جہاں جس کا احسان عرض ہند پر ہے کہ جس نے لال قلعہ اور تاج محل جیسی عمارتیں دے کر ہندوستان کی گویا کے پرورش کر دی ہے۔ ہند میں صنعتوں پر مندی آ سکتی ہے، لیکن لال قلعہ اور تاج محل دیکھنے والوں کے ٹکٹ کے پیسوں پہ کبھی مندی نہیں آ سکتی۔ آج بھی ہند پل رہا ہے اس دیدہ ور شہنشاہ کی عمارتوں کی بنیاد پہ، بہت بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اس نے اچھا کیا یا برا کیا یہ تو اہل ذوق کی طبیعت پر ہے، اس لیے کہ انسان الگ الگ ذوق رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نکتہ چینی بھی کی ہے، لیکن میں اس کا علمی ذوق بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھایا، اور اتنا پڑھایا کہ ہم جس کو عالم اور فقیہ کہتے ہیں اس درجے پر پہنچایا۔ خود دارا شکو کا کردار مورخین نے بڑا مشکوک کیا ہے، کہاں تک انصاف کیا ہے۔ ہم تاریخ کی بات نہیں کرتے، یہ وہ جانے، لیکن ہم نے جو سمجھا اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ اور پہلی بات تو میں اپنے جوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تاریخ کی ہر بات پر ہم اعتماد کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ مورخین اپنے ذوق کے مطابق تاریخ کو ترتیب دیتے ہیں، اور دو لوگ بڑے مفاد پرست واقع ہوئے ہیں دنیا بھر کے اندر، ایک تو شاعر اور دوسرا مورخ۔ اس لیے شاعر کی ہر بات پہ کبھی یقین مت کرنا، اور مورخ کی ہر بات پہ یقین مت کرنا۔ آج اس وقت جو پوری دنیا میں فتنہ بپا ہے، شاید وہ مورخین کی کلا بازیوں کی وجہ سے بپا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو تاریخ میں یہ آیا ہے اور یہ آیا ہے اور یہ آیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ جہاں تک صحابہ کی عظمت کا معاملہ ہے، ہم تاریخ سے عظمت صحابہ نہیں
کا وعدہ کر لیا ہے، اور جب نبی نے فرما دیا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تو ہم نے نبی کے فرمان کو مان لیا۔ اس لیے مورخین کی بات پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا جائے۔ ایک تو چاپلوس طبیعت واقع ہوئے، دوسرا بہت زیادہ پریشر میں ان کے قلم چلے۔ اس کا بڑا خاص خیال رکھنا، حکومت جس کی رہی، مورخ اور شاعروں کے فن، بلکہ مورخ اور شاعری کیا، خطیبوں کی خطابت بھی بکی، ادیبوں کی تحریریں بھی بکی، شعراء کی شاعری بھی بکی، مگر وہ چند نفوس تھے جنہوں نے کربلا کو اسوہ بنایا تھا، انہیں زمانہ کبھی خرید نہیں سکا۔ یہ خاص بات ہے۔ مگر تو بات میں اس طرف نہیں لے جاتے، بات عرض کروں کہ مورخین نے دارا شکوہ کے کردار کو بڑا مشکوک کیا ہے، لیکن دارا شکوہ اتنا بڑا عالم تھا، علم والا تھا کہ عالم سکر میں اولیاء اللہ کی زبان سے جو جملے نکلے، ہر عام امام عالم کے بس کی بات نہیں کہ اس کی تشریح کرے۔ دارا شکوہ نے اس پر پوری کتاب لکھی اور اس کی تشریح بھی لکھی۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں پہ اس کی کتاب موجود ہے، اسی طرح ہندوستان کے اولیاء پر اس کی کتاب موجود ہے، اور دوسری شخصیت شاہ جہاں کے بیٹوں کے اندر اللہ اکبر حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ہے۔ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے تو ان کو مجددوں میں شمار فرمایا ہے۔ فتاوی عالمگیری کو ترتیب دلوانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور اورنگزیب کی زندگی پڑھنے سے پہلے بتاؤں، ان کی بہن جسے ہم جہاں آرا بیگم کہتے ہیں، سرکار غریب نواز کی زندگی پر اس کی کتاب مونس الارواح کون نہیں جانتا۔ جہاں آرا کے قلم چلانے کے بعد غریب نواز پر جس نے قلم اٹھایا ہے، اس کی کتاب مونس الارواح کے حوالے کے بغیر مکمل نہ ہو سکی۔ اس قدر اس کتاب کو جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، حالانکہ جو ہے وہ مختصری سی کتاب ہے، لیکن بہرحال ہر کتاب میں اس کے بعد آپ کو مونس الارواح کا حوالہ ضرور ملے گا۔ پڑھی لکھی تھی تبھی تو نا، کوئی جاہل یہ کام تو نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہم بیٹیوں کو ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، عالمہ بننے کے لیے نہیں بھیجتے، اس لیے کہ ہماری یہ بے غیرتی جس کو ہم نے غیرت کا نام دیا، ہمارے بچے غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ نے غریب اور امیر میں فرق لایا کہاں سے؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا میرے محبوب ان کے ساتھ بیٹھ، جن کی جھولیاں خالی ہے لیکن جن کی زبانیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے تر ہے، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ، بلکہ حضور نے دعا کی اللہ مجھے غریبوں میں زندگی عطا فرما، اور غریبوں ہی میں مجھے وصال عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی زمرہ مساکین میں مجھے اٹھا۔ اللہ کے رسول نے تعلیم امت کے لیے دعا کی، ورنہ ان کے لیے شرف ہے، تعلیم امت کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک مرتبہ مکے کے کافر آئے، کہنے لگے محمد آپ کے ساتھ تو غریب اور کمزور لوگ رہتے ہیں، اگر ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کے قریب آ جائیں اور آپ پہ ایمان لے آئیں۔ حضور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے، اللہ نے محبوب سے کہا محبوب ان کی نہ سننا، محبوب ان کی نہ سننا، اور غریبوں کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ ندا آئی عبد القادر مجھے غریبوں میں تلاش کر، میری رحمت کو تو وہیں پائے گا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے مجھے اللہ مدینے کی گلیوں میں ملا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے تھے مجھے اللہ مدینے کی گلیوں میں ملا۔ کہا اللہ مدینے کی گلیوں میں، کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میں جب مدینہ منورہ گیا تھا اپنے ماموں کے ساتھ، جب اپنے ماموں کے ساتھ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ہاتھ میں کٹورا بھی نہیں تھا، اتنے محتاج تھے، لقمے کو محتاج تھے۔ تو میں نے سوچا ذرا ان غریبوں کے ساتھ بھی رہ کر مزہ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے میں مزہ کیا آتا ہے۔ کہا بس میں ان کے ساتھ چل دیا اور مجھے اللہ مل گیا۔
بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم لباس دیکھ کر بھی خیریت پوچھتے ہیں. جن کی خیریت پوچھنے کے لیے، بلکہ جو ہمیشہ خیریت میں ہیں، ہم انہی سے خیریت پوچھتے ہیں. اور جن کی خیریت پوچھنی چاہیے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. جو ہر اعتبار سے خیریت میں، انہی کی خیریت پوچھی جاتی ہے. کبھی کسی غریب سے بھی تو پوچھ لیا کرو کہ آپ بھی خیریت سے ہیں. ہم نے تو تفریق کر دیا اس لیے کہ درہم و دینار کے بندے بن گئے. جب تک خدا کے بندے تھے، خدا کے ہر بندے سے پیار تھا لوجہ اللہ. جب سے درہم و دینار کے بندے بنے ہیں، اب خدا کے بندوں سے نہیں، اپنے مفاد سے پیار ہو گیا ہے. اللہ ماشاءاللہ. لیکن یہ راہ نجات نہیں ہے. اس لیے کہ درہم و دینار سے ہم نفرت نہیں کرتے، مگر وہ درہم و دینار جو خدا سے غافل کر دے، وہ سوائے فرعون کے اور کس کی میراث ہو سکتی ہے. تو بات جو کہنے چلا تھا وہ یہ کہ غریبوں کے ساتھ ہم کیا بٹھائیں گے اپنے بچوں. امیر غریب کی تفریق ختم کیجئے، اسلام اس کا نام نہیں. ورنہ جس کے پیٹ میں لقمہ بھی نہیں ہے، اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا جاتا ہے. اور اس بلال کو ساری زندگی حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتے. بلال میرا سردار ہے. تو پتہ چلا کہ سرداری پیٹ بھرنے کی بنیاد پہ نہیں ملتی، سرداری اچھے کپڑوں کی بنیاد پہ بھی نہیں ملتی. سرداری تو ملتی ہے اچھے دل کی بنیاد پر. بلکہ خدا کی قسم میرے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، ہائے ہائے، خدا کے دوستوں کی پہچان بھی بتائی تو یہ نہیں کہا کہ اجلے کپڑوں میں ہوں گے. حالانکہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیارے محبوب اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے. لیکن جب خدا کے یاروں کی پہچان بتاتے تو کہتے ہیں کہ کچھ پراگندہ حال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں. یہاں تک فرمایا محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ رہے، بیمار پڑ جائیں تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی کندھا دینے والا نہ رہے. لیکن مرتبہ خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر پر بیٹھے ہیں. سرکار ممبر پہ بیٹھے. حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. سرکار ممبر پہ بیٹھے ہیں، محفل رسول اللہ کی سجی ہوئی ہے. کچھ لوگ مقدمہ لے کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ اس شخص نے ایک شخص کے منہ پہ پتھر مار کے یا ہاتھ مار کے اس کا دانت توڑ دیا. یا رسول اللہ اس کا دانت توڑ دیا اس نے، حکم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسلام کا قانون ہے اگر اس نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے. میرے نبی کے ایک صحابی بڑے کمزور اور غریب سے تھے لیکن تھے بڑے عاشق رسول. برادری کے جذبے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی زبان سے اپنے محبوب کی نسبت پہ ناز کی بنیاد پہ، اس لیے کہ میں کسی چھوٹے موٹے کا غلام نہیں ہوں، میں تو غلام اس کا ہوں کہ جس کی نگاہوں سے قبلہ بدلتا ہے. تو نسبت پر جو ناز تھا، اس ناز کی بنیاد پہ حضور نے کہا اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. وہ کھڑے ہو کر کے کہتے اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. حضور کی نسبت پہ ناز جو تھا، نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. بلبلے سدرہ زمین پہ آ گئے. کہا حضور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا غلام جس چیز پہ قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے. اس نے کہہ تو دیا کہ دانت نہیں توڑا جائے گا، تب اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی یہ شان ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غریبوں سے نفرت مت کرو. اپنی اولاد کو علم دین کی طرف، اور علم دین نہیں اسی لیے آپ کے دل میں غریبوں سے نفرت ہے. جس دن تمہارے پاس دین آئے گا اس دن جتنا پیار غریبوں سے کرو گے اتنا کسی سے نہیں کرو گے. دین نہیں ہے نا، اسی لیے غرور ہے، اسی لیے تکبر ہے. اور یاد رکھنا جس دن دل
دل کے اندر دین آتا ہے، اس دن آدمی سب سے زیادہ منکسر المزاج ہو جاتا ہے، زمین سے بھی زیادہ وہ تواضع کرتا ہے، میں مبالغہ کر رہا ہوں، زمین سے بھی زیادہ وہ تواضع کرتا ہے، اس قدر اس دیندار کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا آقا ہم آپ کے درمیان ہوتے، آپ ہمارے درمیان ہوتے، کبھی کوئی اجنبی آتا ہے دیہاتی بدو، آپ کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے ایک الگ مسند لگا دیتے ہیں، لوگ آپ کو پہچان لیا کریں گے مسند دیکھ کر۔ سرکار فرماتے ہیں ہم کیسر و کسرا کے طریقے پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ سرکار نے الگ مسند کا بھی تصور ختم کر دیا، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فکر دی امت کو۔ تو بات میں اورنگزیب کی کر رہا تھا کہ اورنگزیب بچے تھے، اورنگزیب کی خاص زندگی کے گوشے یہ ہے، بڑا پروپیگنڈا ہے آج کل اورنگزیب کے حوالے سے، اس نے تو یہ ظلم کیا اور یہ کیا اور باپ کو قید کر دیا، آپ بھی یہی پڑھ کے آئے ہوں گے، اسی لیے اورنگزیب کے بارے میں نام لو تو آپ بچکتے ہیں۔ باپ کو قید کرنے والا مجدد ہو سکتا ہے، جس نے مجدد لکھا ہے کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ مجدد کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ بندہ جس نے مجدد لکھا ہے۔ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح البہاری کے مصنف۔ اگر میں یہ کہوں اپنی علماء سے معذرت طلب کرتے ہوئے کہ احناف پر جس نے قیامت تک احسان کیا ہے اسی کو ظفر الدین بہاری کہتے ہیں، صحیح البہاری لکھ کر، اس لیے کہ فقہ حنفی کی تائید میں لوگ یہ سمجھتے رہے کہ احادیث ہے ہی نہیں۔ امام اعظم نے تو ساری زندگی قیاس پر ہی فتویٰ دیا، لیکن یہ امام احمد رضا کا شاگرد ہے، یہ امام احمد رضا کا شاگرد ہے جس نے صحیح البہاری لکھ کر کے بتایا کہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ حدیث مبارکہ سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ وہ صحیح البہاری کے مصنف کو کہتے ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا مجددوں کی صف میں اورنگزیب کا نام، اور جہاں تک کہ باپ کے قید کا تعلق ہے تو یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو جیل بھیجا تھا۔ دیکھو جیل بھیجنے میں اور نظر بند کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دراصل جب شاہ جہاں کی عمر بہت بڑھ گئی تو اورنگزیب کے ٹائلنٹ سے ان کے بھائیوں کو اور دوسرے جو لوگ تھے چاپلوس چمچہ گیری کرنے والے، ان کو خوف تھا کہ جس دن اورنگزیب تخت پہ بیٹھے گا کسی کی چمچہ گیری نہیں چلے گی، کیونکہ اس کی طبیعت میں قناعت تھی، اس کی طبیعت میں دین تھا، اس کی طبیعت میں مذہب۔ لوگوں نے جہاں دینداری دیکھی اور تسلط دیکھا، درہم و دینار کے بندے دشمن ہو گئے۔ تو انہوں نے شاہ جہاں کو بہت گمراہ کیا ذہنی طور پر اورنگزیب کے حوالے سے، حتیٰ کہ ایک منزل یہاں تک کہ آئی کہ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے سے تعلق قطع کر لیا، اور اورنگزیب کا قیام اتفاق سے مہاراشٹر کے دکن کے علاقے میں تھا۔ یہ خطوط لکھتے تھے، ان کے خطوط تو دیکھیں، خطوط میں جگہ جگہ صاحب عالم، ذل الہی، اعلی حضرت، ایسے القابات لکھے، اور یہ گزارش ایک بار مجھے ملاقات کا موقع دے دیں، زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیں۔ حالت یہ تھی کہ محل میں خطوط آتے اور شاہ جہاں تک پہنچائے نہیں جاتے، اور پھر شاہ جہاں کی مہر لے کر کے اس پر غصے اور گالیوں کے خطوط لکھے جاتے۔ یہ ساری پوزیشن تھی، وہاں تک خط پہنچتے نہیں تھے، اور یہاں سے شاہ جہاں کی طرف سے خطوط جعلی لکھ کر کے بھیجتے تھے۔ آخر کار اس کی خبر اورنگزیب کو ہو گئی۔ اورنگزیب نے سیدھا محل کے اندر داخل ہو کر کے وہ سارے چمچوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس کے بعد یہ سوچا کہ اب اگر میرے ابا جی کو میں دوسروں سے ملنے کی اجازت دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ میرے ابا کو پھر میرے حوالے سے گمراہ کریں، تو اپنے مکان میں محل میں جو ہے وہ قلعے کے اندر ایک کمرے میں کہا کہ آپ کو ہر سہولت میسر ہوگی، لیکن آپ ان چمچوں سے نہ مل سکیں گے جو آپ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ اسی کو
बेदम शवारसी ने अच्छी बात कही है, नाकाम ये किस्मत की थोड़ी सी कहानी थी, तुमने तो इसे बेदम अफसाना बना डाला। कमरे में चमचों को मिलने से रोक दिया कि कोई नहीं मिलेगा, उसी को नाम दे दिया गया कैद किया, कैद किया, कोई कैद नहीं किया। वरना कैदियों को तो सजाएं दी जाती है, वहां तो हर सहूलत मुयस्सर थी। अरे जिसको बाप की ख्वाहिश का इतना एहतराम था कि जब औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने तो कहा जाकर अपने दादा को सलाम करो। वो बच्चे गए सलाम करने के लिए, कहा बेटे आज ईद का दिन तो है नहीं, सलाम किस बात पे? अरे कैदियों को भी सलाम करवाया जाता है। बाप का एहतराम कितना है। कहा कि जाकर अपने दादा को सलाम करो। बच्चों ने सलाम किया, कहा दादा ईद नहीं है आज ईद से बड़ी ईद आ गई है कि आपके पोतों ने आज कुरान मुकद्दस मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। ये बादशाह के बेटे, बादशाह के पोते, बादशाह के परपोते, बचपने में कुरान हिफ्ज हो गया। दादा को सलाम किया तो दादा ने कहा बेटा इस पर तो हदीस पाक है कि जिसके बेटे कुरान हिफ्ज कर ले उसके बाप को जो है क़यामत में ऐसा ताज मिलेगा जिससे मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। ये फायदा तो तेरे बाप को मिला, मुझे क्या मिला? अरे मेरी ईद उस दिन होती जब मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। बस इतनी बाप बेटों ने आकर औरंगजेब को सुनाई। पूरी हुकूमत, अखंड भारत की हुकूमत संभालते हुए औरंगजेब ने बाप की इस तमन्ना को सिर्फ 6 महीने में पूरा करके बता दिया और 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप अंदाजा तो करें, जिसको बाप की एक हल्की सी तमन्ना का इतना ख्याल हो, वो बाप को कैदी कैसे बना सकते? वो बाप को कैद में कैसे? दरअसल वो हमारे माजी से हमें बिल्कुल जो है वो गाफिल कर देना चाहते हैं या बदजन कर देना चाहते हैं। तो बात कर रहा था कि आज थोड़ी सी दौलत आती तो हम पढ़ाते नहीं। एक दौर क्या था, शाहजहां को फिक्र हुई मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा इसलिए, और अच्छी तरबियत। एक बात यहां भी अर्ज कर, खो गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, बुरा लगे तो माफ करना वरना बदला ले लेना। मैं यही हूं सुबह तक फजर तक, जो चाहे बदला ले सकता है, कोई बात नहीं है। तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं, सैयद का मजलूम होना जरूरी होता है। हाँ जो चाहे बदला, लेकिन मेरी बात सुन। आज हमारे यहाँ तालीम पर बहुत तवज्जो है, तरबियत पर तवज्जो नहीं है। इसलिए सिर्फ फलसफे पर बात हो रही है, तलकीन गजाली कहाँ है? दुनिया दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया। जो इल्म दीन दुनिया की गर्ज से सीखे उसको कुछ मिलना भी नहीं। बड़ी माजरत के साथ हम नात भी पढ़ते हैं तो तवज्जो होती है कि इस पे मिलेगा कितना। नबी की खुशी से बढ़कर भी कोई कीमत है? हम तकरीर भी करते हैं तो इस पर मिलेगा कितना? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, उसके जिक्र से भी हम धंधा व्यापार करना चाहते। शायद ये कहीं तरबियत ना होने का नतीजा है। सबकी बात नहीं करता, आज भी अल्लाह वाले मौजूद हैं जो लिवजहिल्लाह काम कर रहे हैं, उनके काम की बरकतें हैं। बड़ी माजरत के साथ एक मर्तबा नाम मोहम्मद ले लूं, अब उसकी कीमत क्या हो सकती है? कोई माई का लाल जो एक बार नाम मोहम्मद कहने की कीमत दे सके? पूरी कायनात को एक पड़ले में रखें और नाम मोहम्मद जबान से अदा करना एक पड़ले में रखें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, नाम मोहम्मद जबान पर क्या आया, जन्नत रश्क से देखने लगी। ये कोई मैं शायरी नहीं कर रहा हूं बल्कि हकीकत है। जब तक उधर से करम नहीं होता उस वक्त तक जबान पे नाम मोहम्मद नहीं आता। और नाम मोहम्मद की बरकत क्या है, किसी से पूछो तो सही। हमने अपने नबी की वो कद्र नहीं की जो कद्र करनी चाहिए थी।
جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص ہے جو پاپی مشہور ہے، مر گیا ہے، تو مرنے کے بعد وہی آتی ہے، موسیٰ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اعزاز کے ساتھ جنازہ نکالا جائے، اسے کندھا دیا جائے اور عزت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ جناب کلیم جب تیاری کرنے لگے تو لوگوں نے کہا تھا تو بڑا پاپی بدنام زمانہ تھا، یہ اللہ کا دوست تو ہوا کیسے؟ جناب کلیم نے سوال کر لیا، ندا آئی، موسیٰ ایک بار تم نام محمد لے رہے تھے اور یہ آپ کے قریب سے گزر رہا تھا، بس نام محمد سن کر کے مچل گیا محبت میں، اسی وجہ سے ہمارا دوست بن گیا۔ جو نام محمد سن کر صرف مچل جائے عشق میں، اسے دوستی نصیب ہو جائے۔ ہم قیمتیں وصول کرنے لگے۔ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری اپنی ضروریات نہیں ہیں، لیکن حضور تو خود اتنے کریم ہیں یار، وہ کسے محروم رکھتے ہیں؟ حسان کو دیا، سعدی کو دیا، رازی کو دیا، غزالی کو دیا، بوسیری کو دیا، ہمیں کب محروم رکھیں گے؟ وہ تو اتنے کریم ہے، جس کو دیتے ہیں دینے والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن شاید یہ تربیتوں کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دین کو بھی دھندا بنا لیا۔ نہ طمع کرو اور نہ منع کرو۔ حضور کے نام پہ خیرات مل جائے تو پھر غیرت مت کرو، حضور کا صدقہ سمجھ کر لے لو، لیکن طمع بھی مت کرو، لالچ بھی مت کرو۔ انہیں دینے کے حسین انداز آتے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں جب ایک روایت پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتا تک گم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد دوسرا ساتھی اپنی گود میں سور لے کر کے آیا اور اس سور کی گلے میں رسی تھی۔ اللہ کے پیغمبر جناب کلیم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جس ساتھی کو آپ ڈھونڈتے تھے وہی تو یہ ہے، یعنی آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا سور بن گیا، خنزیر بن گیا۔ حضرت کلیم نے کہا یہ سور کیسے بن گیا؟ اللہ سے کہا اللہ اس کو اپنی اصل حالت پہ لوٹا دے تاکہ میں پوچھوں کہ یہ سور کیوں بنا۔ ارشاد ہوا ہم اسے اب اس کی اصل حالت پہ نہیں لوٹائیں گے، البتہ ہم خود بتاتے ہیں کہ یہ سور کیوں بنا۔ تو کہا کہ بتایا جائے کہ کیوں بنا، تو ارشاد ہوا آپ کی حدیثیں سن کر اسی کو بیچ کر پیسے کماتا تھا، اسی لیے ہم نے اس کی یہ شکل کر دی۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، دین ہی بچائے پیسے کمانے کے لیے۔ میرے اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے۔ کیا جو نہیں مانگتے ان کا گھر نہیں چلتا؟ کیا جو نہیں مانگتے ان کی روزی نہیں چلتی؟ کب تک کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام کو بیچتے رہیں گے، فروخت کرتے رہیں گے؟ یاد رکھنا تعلیم وہی دلائیے جہاں تربیت کا نظم ہے، ورنہ دین کے نام پہ تو اب بہت سی درسگاہیں ہیں، لیکن ہمیں وہ درسگاہیں نہیں چاہیے جو فیضی کی درسگاہ کی طرح ہے۔ ہمیں وہ درسگاہیں نہیں چاہیے معاذ اللہ جو ابن تیمیہ اور تھانوی کی درسگاہوں کی طرح ہے۔ ہمیں تو وہ درسگاہ چاہیے جو امام احمد رضا کی درسگاہ کا حسین تصور پیش کر رہی ہو۔ ہمیں تو وہ درسگاہیں چاہیے جہاں رازی اور غزالی کا مکمل تصور تو نہیں، البتہ اس کی کچھ رمق ضرور نظر آتی ہو۔ مکمل طور پر تو اب کوئی وہ پیش بھی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ رمق تو ہو، کچھ انداز تو ہو، کچھ رنگ تو ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بادشاہ کو پڑھانا ہے اپنے بیٹے کو، اور اورنگزیب جیسے بیٹے کو۔ وہ اورنگزیب کسی کی تربیت ہی تو رہی ہوگی کہ جس نے اکھنڈ بھارت پہ بادشاہت کی، لیکن ساری زندگی بیت المال سے کبھی ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ٹوپی سی کر قرآن لکھ کر اپنی زندگی گزار لی، اور جب ٹوپیاں بیچنے کے لیے دیتے تھے اپنے خادموں کو تو کہتے تھے خبردار کسی کو یہ کہہ کے مت بیچنا کہ یہ اورنگزیب کی ٹوپی ہے، اورنگزیب کی سلی ہوئی ٹوپی ہے، اگر وہ قیمت زیادہ لگا دے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں میرے تقوی کی قیمت نہ لگ جائے۔ مجھے یہاں ایک بات اور یاد آئی، میرے امام کی، امام اہل سنت کی، ہائے ہائے کیا غیرت تھی میرے امام کے پاس۔ نام ایسے ہی نہیں ہوتے، ڈگریاں لے کر بھی قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں اگر اخلاص نہ ہو۔
معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کبھی ہم کسی کی دکان پہ جائیں تو کبھی تمنا ہوتی ہے چپل والا کرے، ارے سید صاحب آپ آئے ہیں نا، سب کو 100 میں دیتے ہیں، آپ کو 50 میں دیتا، ہماری باتیں کھل جاتی، واہ واہ کیا بات ہے، سید صاحب کی تعظیم کر رہا ہے، 2-4 دعائیہ جملے بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں اللہ تجھے جزائے خیر دے، سیدوں کا بڑا احترام ہے۔ امامت بھی کرتا ہوں، میں ایک مسجد کا امام بھی ہوں، لیکن زیادہ نہیں رہتا ہوں، تو جب رہتا ہوں کرتا ہوں۔ امام صاحب آئے ماشاءاللہ، امام صاحب سب کو سبزی 15 روپے میں دیتے ہیں، آپ کو 10 میں ہی دیں گے، تب بھی ہماری مسکراہٹ آتی ہے۔ ایک شخص امام احمد رضا کی گلی میں کچھ بیچنے کے لیے آیا، امام احمد رضا کی گلی میں بیچنے کے لیے آیا، اور امام باہر نکل کے کہتے کتنے میں دو گے؟ تو اس نے کہا سب کو اتنے میں دیتے ہیں اور آپ کو اتنے میں دیں گے۔ فرمایا میرے علم کی اتنی چھوٹی قیمت مت لگا، سب کو 1 روپے میں دیتے ہیں اور آپ کو 75 پیسے میں دیں گے، مثال دے رہا ہوں، سب کو 1 روپے میں دیتے ہیں اور آپ کو 75 پیسے میں دیں گے۔ امام احمد رضا نے کہا 1 چونی میرے علم کی قیمت مت لگا، سب کو جتنے میں دیتا ہے اتنے میں مجھے بھی دے، ورنہ میرے علم کی 75 پیسے قیمت لے رہا ہے چیز کی، اور چونی میرے علم کی قیمت۔ اسی لیے نا چونی کم کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں، میں امام ہوں، چونی میرے علم کی قیمت اتنا ہی دوں گا جتنا اور دیتے ہیں، میرا علم اتنا سستا نہیں ہے۔ جب یہ غیرتیں ہوتی ہے تب عالم میں ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے علم کی خود قدر نہ کریں گے تو دنیا کیا قدر کرے گی؟ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے سروں پر آج دستار رکھی گئی ہے، مصلے کی لالچ میں کبھی کسی بدعقیدہ کا جنازہ نہ پڑھا دینا، اس لیے کہ اللہ رزاق کے مطلق ہے، متولی کے ہاتھ ہماری روزی نہیں ہے، قادر و قیوم کے ہاتھ ہماری روزی۔ مصلحت کے نام پر کبھی معاذ اللہ مسلک سے ہٹنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا، جو ایک بار کسی بازار میں بک جاتا ہے پھر وہ کہیں اور بکا نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو مدینے کی چوکھٹ پہ بیچا ہے، اب دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو عاشقان مصطفیٰ کی قیمت لگا سکے۔ اگر دنیا دار کی چوکھٹ پہ ایک بار بکو گے تو پھر بکتے ہی رہو گے، اور مدینے کی چوکھٹ پہ بکو گے تو ہمیشہ کے لیے بکنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اورنگزیب کو پڑھانا ہے، شاہ جہاں نے کہا کہ اچھے استاد کا انتخاب کرو، ڈھونڈو جو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے اچھا استاد ہو۔ بہت ڈھونڈا، اکھنڈ بھارت میں ملا جیون ملے، تھے تو کوئی کم نہیں نا، اس دور میں بہت تھے، لیکن ملے تو ملا جیون۔ ملا جیون بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آپ کی کتاب تفسیرات احمدیہ پڑھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کیسی نکتہ سنجی اور کیسی باریک بینی ہے۔ میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ اس فن کی کتاب تو میں سمجھتا ہوں کہ اوروں نے لکھی بھی نہیں ہے۔ چند ایک مصنفین کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اس فن پر کتاب لکھی ہے۔ تفسیرات احمدیہ ٹائپ کی کتاب 2-4 کتاب سے زیادہ آپ نہیں پیش کر سکتے۔ یہ ملا جیون کا کمال ہے۔ حضرت ملا جیون جیسا استاد ملا، لیکن اب ملا جیون کے پاس سپاہی گئے، کہا کہ بادشاہ صاحب عالم لقب تھا ان لوگوں کا، صاحب عالم اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ایک کام کریں، اپنا وطن چھوڑیں اور آپ سیدھا چلیں جو ہے دلی کی سرزمین پر، آپ کو وہاں چل کے پڑھانا ہے۔ بادشاہ سے گفتگو کا انداز بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارا انداز کبھی کبھی متولی سے غلامانہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تقریر کے لیے بلائے تو کمیٹی والوں سے غلامانہ ہو جاتا ہے، کمیٹی والے کہہ دے کہ ماحول اچھا نہیں ہے یہاں، کسی کے خلاف نہیں کہنا، کہا نہیں آپ جو کہیں گے وہی کریں گے نا، غلامی کرنے آئے ہیں نہیں، ماحول کوئی بھی ہو ہم تو اپنی مرضی کی بات کریں گے، ہم تو اپنے مسلک و مذہب کی بات کریں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے تو کچھ حکمت کے ساتھ کریں گے، لیکن کریں گے ضرور۔
اس لیے کہ سنیوں میں تقیہ بازی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ اور لوگ ہیں نا جو ہوتے کچھ ہے اور بتاتے کچھ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مذہب و مسلک چھپانے کی چیز تھوڑی ہے. اور یار جس کا باپ آوارہ ہو وہ باپ کا نام چھپاتا ہے. جس کے باپ میں کروڑوں خوبیاں ہو وہ شان سے کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے. مسلک وہ چھپائے جس میں عیب ہو. خدا کی عزت کی قسم ہمارے مسلک میں حسن اتنا ہے جس دن بے نقاب ہوگا ساری دنیا اس کی پناہ میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی. ہمارے مسلک کے حسن کا حال کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس کو عام نہیں کیا. تو کہا کہ آپ کو دلی چلنا ہے وہاں بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانا ہے. کہا کام ان کو ہے ہمیں نہیں ہے, اس لیے ہم گھر چھوڑ کے نہیں آئیں گے. اگر پڑھانا ان کو ہے تو ان سے کہے اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجیں. یہ انداز ہے اہل علم کی گفتگو کا. اس لیے کہ جس کے ہاتھ قدرت کی بارگاہ میں پھیلتے ہیں پھر وہ لوگوں سے یوں ہی گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کا لہجہ یوں ہی ہوتا ہے اللہ اللہ. لیکن قربان اس دور کے لوگ بھی کیا تھے یار. آج اگر قرآن خوانی کے لیے تاخیر سے مدرسے کے بچے پہنچے تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں آئندہ آنے دیجئے مولوی کو چندہ لینے کے لیے. تم مولوی پہ احسان کرتے ہو, چندہ دے کر مولوی پہ احسان کرتے ہو. ہوش کے ناخن لو. جس دن یہ علماء نہ رہیں گے اس دن تیرے گھر پر تیری زکوٰۃ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کون آئے گا. تم اپنی صحیح زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتے اگر علماء کا وجود ختم ہو جائے. اور تم ان کو نہیں دیتے, دے کے احسان نہیں کرتے, تم دے کر اپنے آپ پہ احسان کرتے ہو. شکر کرو اس نے تمہیں دینے کے قابل بنایا. اگر تمہیں مانگنے والوں کی صف میں کھڑا کر دے تو اس کا کر کیا لوگے. جس نے تمہیں دینے والا بنایا کسی کو مانگنے والا بھی تو اسی نے بنایا. آپ غرور کس بات پہ کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو, بڑی باتیں نہ کرو, تکبر نہ کرو. اور اللہ نے دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے سے دل کھول کے دو. ایک دو گے تو 10 ملے گا, اچھی نیت ہے تو 70 ملے گا, اور اچھی ہے تو 700 ملے گا, اور اچھی ہے تو بے حساب ملے گا. اور بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نہیں دو گے نا, جس کا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا اس مالدار کا مال پھر زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے, شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے, جوؤں کے اڈوں پہ جاتا ہے, رشوتوں میں جاتا ہے. پھر اولاد ایسی نکل جاتی ہے کہ 4 آنسوؤں سے روتا ہے, اتنی محنت سے کمایا بیٹا زنا کے اڈے پہ خرچ کر رہا ہے. پہلے ہی کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا. اللہ کی راہ میں دے دیتا تو تیرا مال زنا کے اڈے تک کیوں جاتا, شراب کے اڈے تک کیوں. یہ بات خاص میں بددعا دینے نہیں آیا, آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ آنکھ کھول کر کے دنیا دیکھ لو, کارخانے قدرت میں مشاہدہ کر لو. تو شاہ جہاں نے کہا بات تو سچی ہے, وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا شاہ جہاں. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضرت علامہ مفتی عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دلی کی جامع مسجد بنی ہے تو یہ دلی کی جامع مسجد خواب میں اللہ کے حکم پر بنی ہے. اور جب بنیاد رکھنے کی بات آئی تو بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ بنیاد رکھے گا جس کی عصر کی سنتیں غیر موقعہ کبھی نہ چھوٹی ہو, جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو, جس نے تکبیر اولیٰ کبھی قصدن نہ چھوڑا ہو, اور جس نے غیر محرم پر کبھی نظر نہ ڈالی ہو. یہ 4 باتیں جس میں ہوگی وہی اس مسجد کی بنیاد رکھے گا. کوئی نہیں, کسی نے بنیاد نہیں رکھی تو شاہجہاں نے خود بنیاد رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے. شاہجہاں کوئی معمولی آدمی, خود آگے بڑھائے. لوگوں نے بازو تھاما, اپنی شرط پہ قائم رہو. آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے تھے یہ راز کفن میں جاتا اگر کوئی آگے آ جاتا تو. الحمدللہ یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں. یہ ہمارے شہنشاہوں کا حال تھا. آج ایک کارخانے سے دوسرا ہو جائے تو کسی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہے. نفس پہ کنٹرول نہیں ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. ورنہ بادشاہ ہو کر کسی غیر محرم پر قصدن نگاہ نہ ڈالنا, اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے.
हवा में उड़ना थोड़ी कोई करामत है, पानी पे चलना थोड़ी, बादशाह होकर कस्दन किसी नामहरम का चेहरा न देखना ये करामत नहीं तो और क्या है। हमारे बादशाहों की तारीख से हमें यकसर गाफिल कर दिया गया व बदजन कर दिया गया। हमें उलमा के बयानात के जरिए से तारीख पता करनी चाहिए, उलमा की लिखी हुई तारीख पढ़नी चाहिए। बहरहाल बड़ा सुलझा हुआ बादशाह था शाहजहां। और बल्कि तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला ये भी फरमाते थे, जब मस्जिद बन गई ना तो बादशाह ने, लोग बातें करते थे मस्जिद तो बुनियाद के लिए इतनी सख्त शर्त लगाई थी, अब इफ्तिताह किससे करवाएंगे। तो बादशाह ने यह भी किया जब मस्जिद बन गई तो जीने पे 2 रकअत नमाज पढ़ी और मदीने तैयबा की तरफ रुख करके कहा कि हुजूर मस्जिद तो बना ली अल्लाह के हुक्म पर, अब जब तक आप आकर नमाज न पढ़ेंगे उस वक्त तक हम मस्जिद खोलेंगे ही नहीं। कितना यकीन था उस बादशाह को हुजूर की हयात पर, हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। किसी बदबख्त ने कहा, सुन्नी नात भी पढ़ते हैं, मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, और ये भी कहते सुनाए आप पर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाजिर और नाजिर भी मानते हो, फिर इस घर में चरागा भी कराते हो कि आप आए। जब हाजिर और नाजिर है तो बुलाते किसको हो? तो नादान वो रूहानी तौर पे, इल्म के एतबार से तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब बुलाते हैं तो जिस्मानी तौर पे बुलाते हैं, जिस्मानी तौर पे तो वो मदीने मुनव्वरा में है, रूहानी तौर पर तो फिर वो हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन, और बल्कि वो तो उनकी रूह तो हमारे घरों में मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो, घर में कोई ना हो तो अपने नबी को सलाम करो, क्योंकि हुजूर की रूह पाक तुम्हारे घरों में मौजूद है। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों तो बात कितना यकीन था कि हुजूर आप आए। अच्छा एक बात यह भी है, हिंदुस्तान की दिल्ली की जमीन से बारगाह में अर्जी पेश हो रही कि हुजूर आप आए, और कितना यकीन था रोजाना हौज का पानी भरा जाता था फिर खाली भी किया जाता। जुमा की शब थी, आज भी शबे ये बड़ी बाबरकत शब है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने तो यहाँ तक लिखा है, शेख अब्दुल हक ने भी मदारिजुन नबुवा में उनके हवाले से लिखा, सरकार गौसपाक ने भी उनके हवाले से लिखा, इमाम अहमद रज़ा ने भी फतावा रज़विया में इमाम अहमद ने हंबल के हवाले से लिखा। फरमाते हैं कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। शबे कद्र में जिब्रील आते हैं, शबे जुमा में नूर मुस्तफ़ा माँ की पुष्ट, बाप की पुष्ट से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। इसलिए इस शब को एक एतबार से शबे कदर पे फजीलत हासिल है। और मेरे इमाम ने तो फिर इश्क में जो लिखा बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया जो नेमत मोमिनों को शबे जुमा में मिली अब क़यामत तक किस रात में मिल सकती है, इसलिए कि नूर मुस्तफ़ा माँ के शिकम में आया। सुभान अल्लाह। तो शबे जुमा थी, बादशाह सो रहे थे, ख्वाब में क्या देखा, हुजूर तशरीफ लाए। अब निशान तो कोई छोड़ना था ना, तो हुजूर हौज पे बैठ के वज़ू करने लगे, वज़ू करके नमाज पढ़ी और तशरीफ ले गए। बादशाह उठे, गुस्ल किया, और जब आए अंदर से रास्ता है मस्जिद में आने का, किले से अंदर रास्ता है। अब कहाँ नहीं पता, आए तो क्या देखा, पूरी मस्जिद खुशबू से मुअत्तर थी, और ख्वाब में जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैठ के वज़ू किया था, वज़ू का पानी अब भी बह रहा था। इसीलिए शायद कि वहाँ पर उस मकाम पर, शायद नहीं बल्कि यकीनन वहाँ जाली लगी हुई है, और फारसी में लिखा है कि ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह के हबीब ने वज़ू फरमाया। अभी भी जमा मस्जिद के अंदर वो जगह मौजूद है। ये यकीन था। तो बादशाह बड़ा सुलझा हुआ था आशिक के। उसने कहा बात तो मुल्ला जीवन सही कहते हैं कि पढ़ाना तो हमने अपने बेटे को तो भेजना है, लेकिन उनसे सिर्फ इतना कह दें कि मेरे बेटे को आगे बिठाया करें और पहले सबक दे दिया करें। कि वो मुल्ला जीवन थे, उन्होंने कहा मैं किसी की हक तलफी नहीं कर सकता, जब आपका बच्चा आएगा आने के मुताबिक बैठेगा और आने के मुताबिक कि उसको सबक दिया जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये नहीं होगा कि दूसरों के बच्चे पीछे रहा, नहीं,
سب کے برابر اس کو درجہ دیا جائے گا۔ یہ بھی مان لیا، بادشاہ اندر سے خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسا آدمی ڈھونڈ رہے تھے ویسا مل گیا۔ آج تو ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجڑ جائے گی، گردنیں اڑ جائے گی، کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی یہ حال ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ کہا بات تو سچی ہے۔ پھر بھیج دیا، بہرحال بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد کچھ سپاہ بھی بھیجے کہ روز نامچے لکھ کر بھیجا کریں، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا۔ روزانہ رپورٹ بھیجی جاتی تھی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا اورنگزیب سے کچھ غلطی ہو گئی، شاید نماز میں تاخیر ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا، استاد نے مارنا کہیں چاہا اور لگ کہیں اور گئی، جس سے نتیجتاً ناک پھٹ گئی اور اس سے خون نکل گیا۔ جب ناک پھٹ جاتی ہے تو خون بہت زیادہ بہتا ہے، حالانکہ تکلیف اتنی نہیں ہوتی لیکن خون بہت بہتا ہے، تو پورے کپڑے خون سے بھر گئے۔ سپاہیوں نے سوچا کہ کہیں اپنی شامت نہ جائے، انہوں نے کپڑے لپیٹے، خط لکھ دیا کہ آج استاد نے ایسا مارا کہ خون سے کپڑے یوں پر لت پت ہو گئے، کیا حکم ہے؟ جیسے پہلے مستورات کے پاس وہ کپڑے پہنچے تو ہاہاکار مچ گیا۔ جن کے بچوں نے کبھی سورج کی تمازت والی کرنوں کی گرمی میں چلنا نہیں سیکھا تھا، اگر ان کے بچوں کی ناک پھٹ جائے کسی کے مارنے سے اور خون کے پورے کپڑے خراب ہو جائے تو ہنگامہ کیا ہوگا؟ عورتیں تو عورتیں ہوتی، جنہوں نے کبھی مرغ ذبح ہوتے ہوئے خون نہیں دیکھا تھا، جب اپنی اولاد کا خون دیکھا تو ہنگامہ کیا تھا؟ ہنگامہ ہوا۔ ایسے گستاخ کو تو دلی کی سرزمین پہ چوراہے پر جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے اور بتا دیا جائے کہ مغل خاندان کی آبرو کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، عورتیں چیختی رہی، لیکن جب وہ کپڑے اور وہ خط شاہ جہاں کے پاس آیا تو آنے والے قاصد سے پوچھا کہ بلا سبب مارا یا کوئی سبب تھا؟ تو کہا نماز میں کوئی تاخیر کا معاملہ تھا اور مارنا کہیں چاہتے تھے، لگ کہیں گئی۔ تو بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ نے میرے بچے کی تربیت کے لیے بڑا مخلصانہ قدم اٹھایا ہے، اس کے انعام میں میں اتنے گاؤں، اتنی اونٹ، اتنی بکریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہوں۔ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو شاید خوش ہوتا کہ چلیں کچھ تو بغیر مانگے ہی ملا نا، لیکن ملا تو صحیح، مگر وہ ملا جیون تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر دونوں عالم سے دل بیگانہ نہیں ہوا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی تک کے یار کی آشنائی نہیں ہوئی ہے۔ جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، ملا جیون کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اسی خط کی پشت پر تاریخ میں آتا ہے، نیا خط نہیں لکھا، حالانکہ بادشاہ کے خط کی پشت پر جواب لکھنا یہ اس زمانے کے اعتبار سے بادشاہ کے خط کی توہین اور بے ادبی تھی، لیکن جرأت کو سلام ہے، ملا جیون کی جرأت کو سلام ہے۔ خط کی پشت پر لکھا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں نے اورنگزیب کو نمازی بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ خدا کی رضا کے لیے کی ہے، تمہارے انعام کے لیے نہیں کی ہے، اس لیے مجھے اللہ کی رضا کافی ہے، تیرے انعام کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر کے خط واپس کر دیا ہے۔ جب ایسا مربی تربیت کرنے والا ملتا ہے تب بادشاہوں کے اندر مجدد پیدا ہو۔ دین کی طرف آؤ اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اس تربیت کے ساتھ دین کی تعلیم دو۔ جیسے آج ایک بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا بھی تذکرہ کہیں ہوگا، ڈاکٹر بھی بناؤ، دیندار بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ۔ کیا وہ وقت نہیں آ سکتا کہ جو جج ہوگا وہ مسجد کا امام بھی ہوگا؟ یہ تو میں نے تھوڑی دور کی بات کی، ابھی کل ہی کی بات ہے، زیادہ نہیں، 1857 سے پہلے کی بات ہے۔ اپنے وقت کا شیخ طریقت بھی ہے، عالم دین بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، سلسلہ چشتیہ کے شیخ طریقت بھی ہے اور ہندوستان کی کورٹ کا جج بھی ہے۔ اسی عالم کو دنیا علامہ فضل خیرآبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ ظہر سے پہلے فیصلے کرتے ہیں کورٹوں میں اور نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ دن ہمارے واپس نہیں آ سکتے؟ جس دن یہ دن واپس آئیں گے کہ
کہ کورٹ کا جج مسجد کا امام بھی ہوگا، اس دن اپنے اچھے دن خود بخود آ جائیں گے. ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے اچھے دن خود آ جائیں گے. ہمیں ضرورت ہے دین کے قریب ہونے کی. آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، کافی مراد آبادی کو لے لیں، مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں، ان ہستیوں کی زندگی کو تو آپ پڑھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش ہم اس طرف توجہ کرتے، اپنے بچوں کو دیندار بناتے، عالم دین بناتے. سلطان شمس الدین التمش کا نام آپ نے سنا ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں. ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ اتنی بڑی عالمہ تھی اپنے وقت کی کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے اہل علم اگر کسی مسئلے کے اندر الجھ جاتے تو پردے کے پیچھے سے اس عورت سے مسئلہ پوچھتے اور وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہوئی نظر آتی تھی. کیا ہمارے یہ دن نہیں آ سکتے؟ ضرور آ سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ امیر غریب سب اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ پڑھائیں، اور جو لوگ دین کا علم پڑھاتے ہیں وہ دنیا کے علوم بھی ضرور پڑھائیں، تاکہ ملا اور مسٹر کی یہ تفریق ختم ہو جائے. جو عالم ہو وہی لیڈر بھی ہو. اس لیے کہ جب دین سیاست سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر چنگیزی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. جب تک کہ دین اور سیاست 7 سال چلتے ہیں تو پھر وقت کا امیر المومنین کہتا ہے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی بکری خارش کی مرض میں بھوکی مر جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق مجھ سے پوچھے گا. یہ حضرت عمرو ابن عاص ہے. عمرو ابن عاص ایک شہر پر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خیمے لگ جاتے ہیں. خیمے لگ، دیکھو ہمارے بزرگوں کا، یہ سیاست داں ہے، یہ لوگ سیاست داں. عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں. ایک شہر کے اندر خیمے لگتے ہیں، خیمے، اور خیمے لگے تو جنگ بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. اسی جو عمرو ابن عاص کا خیمہ تھا اس میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا، اور جب گھونسلہ بنایا تو اس میں انڈے دے دیے. جنگ فتح ہو گئی. میدان تھا، میدان کے اندر خیمے لگے تھے، شہر فتح ہو گیا. میدان شہر کے باہر تھا. تو جس وقت شہر فتح ہو گیا تو سارے خیمے اکھیڑے جانے لگے. تو عمرو ابن عاص نے فرمایا سارے خیمے اکھیڑ دو، یہ خیمہ مت اکھیڑنا، اتنی رقم مجھ سے لے لینا، اس لیے کہ اگر آپ یہ خیمہ اکھیڑو گے تو ایک کبوتری کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اور اگر وہ اجڑ گیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ خیمہ ویسا ہی رہا، حتیٰ کہ بعد میں سیدنا فاروق اعظم نے، ان کے اخلاص کی برکت تھی عمرو ابن عاص کی، اسی جگہ پر ایک شہر بسا دیا، اور اس خیمے کے نام سے وہ شہر آباد ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ دیندار سیاستدانوں کا طریقہ ہے کہ جو کبوتری کا گھونسلہ بھی اجڑنے نہیں دیتے. اور جو لوگ سیاستداں ہوں اور دیندار نہ ہو، پھر وہ لوگ اپنی اقتدار کی کرسی کے لیے ہزاروں خون بہاتے ہیں، لوگوں کی آبرو لوٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ حالات تو یہاں ایسے ہیں، اگر مولانا تجارت کی منڈی میں نظر آئے، مولانا بازار میں، مولانا شو روم میں، مولانا بائک پر، کیا فکر ہے؟ یہ یہودیوں کی دی ہوئی فکر ہے. مولانا کیوں بازار میں نہیں آ سکتا جبکہ مولا بازار میں آیا ہے؟ مولانا کیوں بازار میں نہیں آ سکتا جبکہ مولا بازار میں آیا ہے؟ مولانا کیوں سیاست میں نہیں آ سکتا جبکہ مولا سیاست میں آیا ہے؟ مولانا کیوں کورٹ میں نہیں آ سکتا جبکہ مولا آیا ہے؟ وہ مولا کا بھی مولا ہے نا، مولائے کائنات کا مولا ہے جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کہتی. کیا حضور بازار میں نہیں گئے؟ حضور نے تجارت نہیں کی؟ مملکت مدینہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ اگر وہ سیاست نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ وہ ریاست کا تحفظ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ یہودیوں کی فکر ہے کہ آپ عالم دین کو کسی اچھے مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے. یہی چیز ہمارے درمیان کر دی گئی ہے. آؤ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں دین اور دنیا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہم کسی دنیا کو نہیں مانتے، ہم کسی دنیا کو نہیں مانتے. ہمارے لیے سب کچھ دین، دین اور دین ہی ہے. آپ کہیں گے پھر کھانا، تجارت، ریاست، سیاست. ہم کہتے ہیں سیاست دنیا نہیں ہے، تجارت دنیا نہیں ہے، کھانا دنیا نہیں ہے، اچھے کپڑے دنیا نہیں ہے. دنیا کی تعریف
آپ کو کسی نے غلط سمجھا دی ہے. اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے, اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے. اگر نماز میں خدا بھول گیا تو تیری نماز دنیا ہے, تجارت میں خدا کو یاد رکھا تو تیری تجارت بھی دین ہے, ریاست میں خدا کو یاد رکھا یہ بھی دین ہے, سیاست میں خدا کو یاد رکھا یہ بھی دین ہے. اب پتا چلا بائک پہ گھومنا دنیا نہیں, کار میں گھومنا دنیا نہیں, بلڈنگیں بنانا دنیا نہیں. ارے خدا کو بھولنا دنیا ہے اور خدا کو یاد رکھنا دین ہے. اگر ہزاروں عمارتیں ہیں اور خدا یاد ہے اور آخرت یاد ہے تو دیندار ہے, اور اگر کٹیا میں رہ کے خدا کو بھول گیا ہے تو دنیا دار, تجھ سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں. اب پتا چلا دین و دنیا کا فرق کیا ہے. آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ دین پتہ نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. دین سیکھو گے نا انشاءاللہ. علماء سے قریب رہو. مبلغین سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر میں کام کر رہی ہے. آخری بات کرنے چلا ہوں, ٹھنڈی ہے نا, بہت ٹھنڈی ہے, تھوڑا سن لیں آپ. اور آخری بات, 1 منٹ اب میرے لیے بھی دے دیں آپ. اتنی دیر تک آپ اپنے لیے بیٹھے تھے, 1 منٹ میرے لیے بھی دے دیں. دین سیکھو. مدرسے میں جا کے نہیں سیکھتے تو علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھو. اب تو انٹرنیٹ پر علماء اہل سنت کا فیضان بالکل عام ہوتا ہے, اس کے ذریعے سیکھ لو. انٹرنیٹ سے گناہ دیکھتے ہو تو انٹرنیٹ سے دین بھی سیکھ لیا کرو. جے پور میں سنی دعوت اسلامی کو کام کرتے ہوئے میرے خیال سے اب کم و بیش 20 سال کا کم زیادہ عرصہ ہونے کو ہے, اور بفضلہ تعالی ہمارے علماء تو کام کر ہی کر رہے ہیں, ان کی سرپرستی میں سنی دعوت اسلامی کام کر رہی. آپ تحریک سے جڑیے. ہفتہ واری اجتماع جو آپ کی مسجد میں ہوتا ہے, کون سی مسجد ہے؟ پہاڑ گنج کی طیبہ مسجد میں سنیچر کو اس میں شریک ہوں, اس میں شرکت کریں. آپ ہر ہفتے ایک مسئلہ سیکھیں گے, کچھ سیکھیں گے تو سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, تو آپ 52 باتیں دین کی سیکھ لیں گے 1 سال کے اندر. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ تو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, درس قرآن ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو, جب نبی کے دشمن مدرسے بناتے ہیں تو مقابلے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے. نبی کے دشمن مسجدوں میں پروگرام کریں تو ہم مسجدوں کے پروگرام کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں. نبی کے دشمن جلسے کریں تو ہم جلسے کر کے ان کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر حضور علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ بڑے بڑے اجتماعات کریں تو اس بڑے اجتماع کا جواب بڑے اجتماع سے ہی ممکن ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اہل جے پور, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, ذوق دیا, شوق دیا, اور غریب نواز کے پڑوس میں رہتے ہو, بہت قریب رہتے ہو, تو انشاءاللہ تعالی قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے کل 6 شب میں اجمیر معلیٰ میں یہ فرمایا کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم جے پور کی سرزمین پر 1 روزہ عظیم الشان اجتماع کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور امیر سنی دعوت اسلامی. تو اس کے لیے آپ سب کی اور ہمارے ائمہ اور امام علماء حضرات تو پہلے ہی دن سے ہمارے ساتھ ہیں. شاید میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ جب سنی دعوت اسلامی کا پہلا قافلہ اس زمین پہ اترا تھا تو یہ فقیر قادری بھی اس میں شامل تھا. اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا شروع ہوئے تھے, میں اس وقت بھی حاضر ہوا تھا. اور بفضلہ تعالی شاید میرے خیال سے کہ سنی دعوت اسلامی کا وہ پہلا قافلہ جو یہاں آیا تھا, کسی اجتماع کے لیے ہم نہیں آئے تھے, شاید یہاں پر حج کے لیے پروازیں شروع ہوئی تھی. ہمارے جو ہے وہ حاجی رفعت صاحب, ان کے بھائی مفتی عبدالستار صاحب اور راشد کاغذی صاحب, نواب کاغذی صاحب, سلیم کاغذی صاحب, یہ ہمارے میزبان ہوتے تھے. ہم ایک پورا قافلہ لے کر آئے تھے. تقریباً 1 ہفتے تک ہم لوگوں نے یہاں قیام کیا تھا, اور ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دیہات کے حاجیوں کو احرام پہنائے تھے, اور ان کے سامان اٹھا کر انہیں جو ہے وہ فلائٹ تک پہنچایا, کبھی دروازے تک پہنچایا, اور ہم نے وہ شرف حاصل کیا.
اور اس کی برکتیں آج تک ہم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اسی قافلے میں میرے بڑے بھائی جناب سید محمد قادری صاحب بھی وہ شریک تھے، اور بھی ہمارے احباب تھے اس میں، تو اسی کے بعد یہاں پر کام کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ۔ تو علماء کرام پہلے سے کام کر رہے تھے، ابھی بھی کرے، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا۔ اس آپ کی ضرورت ہے، آپ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دیا کریں کوئی، ہاں اچھا لگتا ہے نا یہ۔ حضور علیہ السلام نے جب مولا کائنات کے لیے خاص اعلان کرنا ہوا تو ہاتھ اٹھوایا، ان کا بھی اور اپنا بھی، اور کہا من کنت مولا فعلی جن مولا یا فحاظ علی جن مولا، روایتیں دونوں ہیں۔ تو فرمایا، اور یہ فحاظہ کی قید لگا کر اس لیے بھی کہہ دیا کہ اور بھی مجمع میں اگر کوئی ہو تو بعد میں کوئی ادھر ادھر سے نہ نکالے کہ وہ کوئی اور بھی علی تھا، وہ جو فلاں کا بیٹا وہ بھی علی تھا، فلاں کا بیٹا۔ فحاظہ کہہ کے کہا کہ یہی علی ہے جو مومنوں کا مولا ہے، یہ بھی بات ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس کا تو ہاتھ اٹھوایا نا حضور علیہ السلام، تو اسی نیت سے ہاتھ اٹھا دیا کریں تو ذرا ثواب بھی مل جایا کرے گا۔ تو آپ کی مدد کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب لوگ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، اس میں فزیکلی اعتبار سے جسمانی مدد کی ضرورت بھی ہوگی، دعائیں کر کے روحانی مدد کی ضرورت بھی ہوگی، اور جیب سے بھی آپ کو مدد کرنی ہوگی۔ ہمارے سید صاحب اور دیگر احباب ہیں، انشاءاللہ وہ آپ تک آئیں گے، پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں ایک تاریخی اجتماع کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ اتنا بڑا اجتماع ہوگا تو تاریخی اجتماع کرنا ہے، اور شاندار جاندار ایسا اجتماع کرنا ہے کہ حضور کی عظمتوں کے ترانے چاروں سو اس طریقے سے عام ہو جائے کہ بد عقیدگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے، حضور کی رنگت ایسی حسین ہے، حضور کے عشق کی رنگت ایسی حسین ہے کہ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل کو بھاگ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق آیا اور باطل یہ باطل بھاگ گیا اور حق آیا، یہ نہیں، حق آیا تو باطل بھاگا۔ تو پتہ چلا پہلے حق کو آنا پڑے گا، حق آئے گا تو باطل بھاگے گا۔ آپ باطل کا بہت رونا روتے ہیں، لیکن حق بن کے پہلے آگے تو آئیے، انشاءاللہ باطل بھاگ جائے گا، اور پھر یہاں سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ تو امید ہے آپ سب مدد کریں گے انشاءاللہ، ابھی سے آپ جڑ جائیں۔ امید ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا، تاریخ اور جگہ کا اعلان ان قریب کیا جائے گا۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔